تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، 165 اس کی آیات ہیں اور 20 اس کے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت کے ثبوت پر مشتمل ہے، اور اس میں مشرکین کا اور اہل بدعت کا رد بھی کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، اس آیت میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے اور معبود ہے، اور کفار جو شرک کرتے ہیں اس پر تعجب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تنہا وہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسم کی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک زمین و آسمان کا، زمین و آسمان کا جو جوہر ہے، یعنی اپنا الگ وجود رکھتے ہیں، اور دوسرا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اندھیرے اور روشنی کا ذکر، اندھیروں کا اور اجالے کا ذکر۔ ان کو قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان اور زمین، اندھیرے اور اجالے، یہ کسی کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ مطلب یہ کہ کائنات میں کوئی بھی جو وصف ہے، جوہر ہے، وہ ایسا نہیں جسے اللہ نے پیدا نہ کیا ہو۔ اندھیروں اور اجالے سے رات اور دن بھی مراد ہیں، پھر ایمان کا نور اور کفر کے اندھیرے بھی مراد ہیں۔ نور ایک ہے اور اندھیرے زیادہ ہیں۔ النور واحد، الظلمات جمع۔ حکمت کیا ہے؟ ایمان کا نور ایک ہی ہے، کفر کی گمراہیاں بے شمار ہیں۔ سیدھا راستہ ایک ہے، غلط راستوں کا شمار ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ در حقیقت وہی تعریف کے لائق بھی ہے، جس نے ظلمات اور نور جیسی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ تعریفوں کا حقدار بھی ہے۔ یہ کائنات کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تنہا خالق اور مالک ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود تعجب ہے کفار کیسے شرک کر لیتے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، جب ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، یہ مشرکین اسے اپنا رب، پالنے والا بھی تسلیم کرتے ہیں، پھر لازم یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے۔
پھر بھی یہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، مشکلات میں ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کس قدر یہ بے عقلی ہے کہ پیدا اللہ کرے، روزی بھی وہی دے، پھر مانگا کسی غیر سے جائے اور اسے اپنے رب کے برابر ٹھہرایا جائے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج کریم۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلائے، پھر ہم نے آسمان سے پانی بھی نازل کیا، پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم کی نباتات کو اگایا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو تم بھی مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا کچھ پیدا کیا ہے، لے کر آؤ۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں مشرک اور کھلی گمراہی میں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 سے 63 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور یقیناً اگر تو ان سے سوال کرے گا کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اس کے باوجود تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يعقلون، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا ہے پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یہ مشرک بھی کہیں گے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثریت ان کی سمجھتی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ شرک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اذیت کی بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ سے زیادہ کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بیٹا بناتے ہیں اور وہ پھر بھی ان کو عافیت سے رکھتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، بڑائی ہے۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ میں نے پہلے بتایا یہ سورت، اس کا سب سے اہم ترین مضمون عقیدہ توحید ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو،
باقی سب لوگ چونکہ آدم ہی کی اولاد ہیں اس لیے گویا سبھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ طینن، اس میں تنوین تحقیر کے لیے ہے اور اس کا ترجمہ اسی لیے کیا گیا ہے حقیر مٹی۔ ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت کا وقت، اور ایک اور مدت اس کے ہاں بھی مقرر ہے یعنی قیامت کا دن، قیامت کا وقت جسے صرف وہ جانتا ہے، اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ ابو داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے جو تمام زمین سے لی گئی تھی اس سے بنایا۔ اسی لیے ہر جگہ کی مٹی ہونے کے اثر سے انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، نسل کے رنگ اور طبیعتیں مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، طبیعت کے لحاظ سے کوئی بد مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت بھی مقرر کیا اور قیامت کا وقت بھی اس کو معلوم ہے کہ وہ کب آئے گی، صرف وہی جانتا ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 42 سے 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے، تیرے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے۔ اس کے باوجود ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو قیامت قائم ہونے میں۔ یا پھر مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے وہ دوبارہ بھی کر لے گا، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہارے چھپے اور تمہارے کھلے کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ یہ وہی ہستی ہے جس کو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ آیت تقریباً اس آیت کے ہم معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر نازل فرمائی ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 84 اور 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بہت برکتوں والا ہے وہ رب جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَعِندَهُ علم الساعہ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی آسمان اور زمین میں ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین دونوں میں حکومت ہے، اور دونوں میں اس اکیلے ہی کی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہر چھپی ہر کھلی بات کو، ہر عمل کو جانتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ثابت ہوتا ہے، اسی لیے وہ معبود برحق ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو اللہ کے عرش پر ہونے کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، کوئی عرش وغیرہ نہیں جس پر اللہ بلند ہو۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔
کیونکہ آیت میں اس کی ذات یا شخصیت کے آسمان و زمین میں ہونے کا تو بیان ہی نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان میں اس کے اللہ یعنی معبود برحق ہونے کا بیان ہے۔ اور رہی اللہ تعالیٰ کی ذات، تو قرآن مجید میں اللہ کے عرش کا واضح ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 18 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر آیا ہے، اور 8 مقامات ایسے ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، البتہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق۔ اس لیے یہاں اس آیت کریمہ میں اس کے زمین و آسمان میں اللہ اور الہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دونوں جگہ عبادت اسی کی کرنا ضروری ہے، اور دونوں جگہ وہی ہے جو کمال علم کی وجہ سے معبود برحق ہونے کا حقدار بھی ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ ان آیات سے مراد وہ احکام بھی ہیں جو آیات کی صورت میں انبیاء پر اترتے رہے، اور معجزات بھی ہیں جو نبوت کی دلیل کے طور پر اترتے رہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی زمین و آسمان میں معجزات کے علاوہ بھی بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 105 میں، وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بے دھیان ہوتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ایسی کئی نشانیاں ہیں جو ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ دن اور رات میں، مردہ زمین میں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین بھی ہے، احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا، اس سے غلہ نکالا، اسی میں سے وہ کھاتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں، اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ ان نشانیوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آغاز سے ہم نے مضمون پڑھا عقیدہ توحید اور آخرت کا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ تقلید کرنا غلط ہے۔ حق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب ہے۔ کفار جس چیز پر ہنستے تھے وہ آخرت اور آخرت کے معاملات ہیں۔ اللہ کے وہ وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دین اسلام کے غالب اور دشمنوں کے مغلوب ہونے سے متعلق کیے تھے۔ مطلب یہ کہ کفار ان وعدوں کو محض مذاق سمجھتے تھے، آخرت کی بات کو
مذاق سمجھتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو فتح بھی دی۔ کمزور سی مٹھی بھر جماعت تھی جس کو کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں تھیں، جنہوں نے بس ابھی خواب دیکھے تھے فتوحات کے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی اور کہا ایسے ہی آخرت بھی ان کے سامنے آ جائے گی اور وہ دیکھیں گے۔ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کو نظر آئے گی۔ بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی، مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ کا وعدہ حقیقت بن کر سامنے آیا کہ بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور ان کے نام لیے کہ اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ پس بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پا لیا، اور تم سے بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا۔ سوال بھی کیا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی یہ جو آخرت کے متعلق مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آئے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دنیا میں بھی دیکھ لیا اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ کفار کو اس آیت کریمہ میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ان سے پہلے کئی اقوام مثلاً قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، جو قوت میں اقتدار میں ان سے زیادہ بڑھ کر تھے اور بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغ اور کھیت سرسبز تھے اور عیش میں تھے وہ، جب انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ ان کے بعد اور قومیں پیدا کر دیں کہ جب تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک یقیناً ہم نے ان کو ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی۔ ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ،
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، صرف انکار نہیں کرتے تھے بلکہ مذاق بھی اڑاتے تھے، اس مذاق نے ہی ان کو گھیر لیا۔ بے شک یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد یہ جو بستیاں ہیں ان کو ہلاک کیا ہے، پھیر پھیر کر ہم آیات کو لے کر آتے ہیں شاید کہ تم لوٹ آؤ۔ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو آج ختم ہو چکی ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے سب دیا ہے اللہ راضی ہے، نہیں، یہ ایک امتحان ہے اور اس کا نتیجہ آخرت کے دن سامنے آئے گا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یعنی مطمئن کرنے کے لیے اپنے دل کو وہ ہاتھ سے بھی چھو لیتے، تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کن کا ذکر ہے؟ جو انبیاء کے معجزات مانتے نہیں ہیں، جھٹلاتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کفار مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے پیش کردہ فرمائشوں میں سے ایک فرمائش کا جواب ہے۔ وہ مختلف تقاضے کیا کرتے تھے کہ آپ ہم پر ایسی کتاب نازل کریں کہ وہ ہم پر نازل ہو، ہم خود پڑھیں۔ یہ ان کی بغاوت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آسمان سے لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی ہم اتار دیتے جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، یعنی ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، پھر بھی کہتے یہ تو جادو ہے۔ اور اگر یہ بدبخت قرآن کو جادو قرار دیتے ہیں تو پھر ان کو ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ جب کوئی نشانی آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، بلکہ ایک نشانی ہے سورۃ القمر آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے اور کہتے یہ جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، مانتے نہیں تھے، پھر بھی اس کو جادو قرار دے دیتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا اور ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ یہ جو نبوت کے منکرین تھے ان کا ایک اور اعتراض تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرف رسول بھیجنا ہی تھا تو انسان کی بجائے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا پھر ایک فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ پھرتا، پتہ چلتا جی یہ رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے، نشانیاں واضح ہو جاتی، تو یاد رکھو تم نہ مانتے تو تم سب کا کام تمام ہو جانا تھا، تمہیں مہلت نہیں ملنی تھی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 6 سے 8 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے کہا ہے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے بے شک تو دیوانہ ہے۔ کیوں؟ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ جب فرشتے آ جائیں پھر مہلت نہیں ملتی، جیسے قوم لوط پر آئے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا لیکن ابھی فرشتے نہیں بھیجے، اور تم بار بار کہتے ہو کہ فرشتے نازل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ پہلا اعتراض کیا تھا؟ کوئی کتاب ایسی نازل ہو کہ ہم خود اس کو چھوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم چھو بھی لو ایمان نہیں لاؤ گے۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ یا تو فرشتہ ہمارے پاس آ جائے یا آپ کے ساتھ ساتھ فرشتہ ہو۔ کہا اگر فرشتہ آ گیا تو پھر تم نہ مانے تو عذاب آئے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے اور ضرور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ اپنے آپ پر اور دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ اب یہ کفار کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے، یعنی ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے ہم فرشتہ اتارنا منظور کر بھی لیتے کہ ان پر فرشتہ نازل ہوتا، تو بھی چونکہ وہ انسان تھے فرشتہ انسانی صورت میں آنا تھا، کیونکہ فرشتے کی اصل شکل میں تو یہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب وہ آدمی کی شکل میں ہوتا پھر بھی یہی اعتراض ہونا تھا کہ اس کی شکل آدمیوں والی کیوں ہے۔ اس وقت کے کافر کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں سے تھے، ان کے سامنے جوان ہوئے، انہی میں زندگی گزاری۔ آج بھی اگر کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں مگر بشر ماننے کو تیار نہیں، گویا یہ ایک ہی عقیدے کی دو شکلیں ہیں، دونوں باطل ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا احسان عظیم جتلایا ہے کہ میں نے انسانوں میں سے انہی کے اندر سے رسول بھیجا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں کہ میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تمہارے اندر سے ہے۔ لہذا بشر کی رسالت اور اس کی نبوت قبول کرنے کے سلسلے میں کفار ہمیشہ سے شبہات میں مبتلا رہے ہیں۔ تمام انبیاء بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام پہنچانے والا اتار لیتے۔ اگر تم بھی فرشتے ہی ہوتے سارے تو رسول بھی فرشتہ ہی ہوتا۔ تم انسان ہو، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک یقیناً تجھ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وَلَقَدْ، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے۔ پیغمبروں کو بھی جھٹلاتے رہے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ آخرکار اسی عذاب نے کفار کو آ گرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ عذاب نہیں آئے گا، یہ تو محض دھمکی ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہر وقت قوم جس عذاب کو جھٹلاتی تھی، مذاق اڑاتی تھی، اسی نے ان کو گھیر لیا۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ان کی اقوام نے ایسا ہی برتاؤ کیا تھا۔ آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ انجام ایسے لوگوں کا یہی ہے
کہ یہ اسی عذاب سے ہلاک ہوتے ہیں جس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کے اس لیسن میں دو مضمون ہم نے سمجھے ہیں، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ آخرت۔ یہ ساری صورت ایسے ہی مضامین کے ارد گرد گھومتی ہے۔ محاسبہ کرنا چاہیے اپنے عقائد کا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔